السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شگفتہ نصیر، آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے صحت سب کے لیے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اس پروگرام کا مقصد آپ تک آگاہی پہنچانا ہے تاکہ گھر بیٹھے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ حج اسلام کا 5واں ستون ہے جو کہ جسمانی اور مالی استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے جہاں بدلا ہوا ماحول، شدید جسمانی سرگرمی، لمبی چہل قدمی، انتہائی گرم موسم اور لوگوں کی بے انتہا تعداد ہوتی ہے۔ یہ تمام کچھ ذیابیطس جیسی دائمی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے۔ اس لیے آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ ذیابیطس کے مریض حج پہ کیسے اپنی شوگر کو دوران سفر اور بعد میں اپنی صحت کا خیال کیسے رکھیں۔ اس حوالے سے رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شکیل احمد۔ ہی از اے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ سرونگ ایز اے میڈیا سیکریٹری آف پرائمری کیئر ڈائبٹک ایسوسیشن اینڈ سرونگ ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف کالج آف فیملی میڈیسن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ذیابیطس کے مریض محفوظ طور پر حج ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے ڈائبٹک پیشنٹ کہ جن کا کنٹرول بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اور شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول میں ہوتا ہے، ایوری تھنگ کنٹرول میں ہے، تو وہ صحت مند افراد کی طرح بآسانی حج کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جن کی یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، دیکھیں اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشن ہیں اور آپ کو فٹنس نہیں ملتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اب مطلب جو حج پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کا ویزا کینسل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے کوئی فٹنس پہلے سے لینی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، 4 سے 6 ہفتے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، اپنے ٹیسٹ کرائیے اور ان سے معلوم کیجیے کہ آپ ڈائبٹیز کے لحاظ سے فٹ ہیں کہ آپ حج کرنے چلے جائیں۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی کہا کہ وہاں بدلا ہوا موسم ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا جم غفیر ہوتا ہے، جسمانی مشقت مین چلنا پھرنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر شوگر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو آپ مناسک حج اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذیابیطس کی مریضوں کو حج یا دوسرے سفروں سے کیسے مختلف سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو گھومنے جا رہے ہیں اور ایک حج پہ جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ڈفرینس ان لوگوں کو فیل ہوتا ہے؟ سفر کے سے یہ اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی انٹرو میں کہا کہ وہاں لوگوں کا جم غفیر ہوتا ہے، دنیا کا بہت بڑا اجتماع ہے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مناسک حج کو ایک دوسرے سے پہلے ادا کر لے، جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لے۔ پھر گرمی بہت زیادہ اور اس دفعہ تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا اندیشہ ہے، پسینہ بے انتہا آتا، پھر آپ کو شوگر ہے، آپ کی شوگر میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر، تو اس لیے یہ سفر عام سفر سے نہایت مختلف ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذیابیطس کے مریض جو ہیں دوران سفر، یہ جو حج کا سفر ہے، ان میں ان کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، پہلا خطرہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شوگر گر سکتی ہے، اچھا، دوسرا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شوگر بڑھ سکتی ہے، تیسرا خطرہ وہ کوما میں جا سکتا ہے، چوتھا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پانی کی کمی ہو سکتی ہے جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، جو کہ پسینے اور لمبے چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پانچواں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ ذرا تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں، وزن زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ چلنے کی وجہ سے رانیں رگڑ کھاتی اور ان میں خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ان کے لیے پھر بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں، پسینہ جب ان خراشوں پہ لگتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو یہ خطرات ہو سکتے ہیں انہیں۔ اچھا، تو یہ جو اس طرح ڈائبٹک کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ مطلب اپنے آپ کو سیو رکھیں آخری دنوں کے لیے جو مناسک ادا کرنے، جو مین حج کے مناسک ہیں، کیونکہ پاکستان سے جب لوگ جاتے ہیں تو 40 دن پہلے تقریباً یا 30 دن پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ بالکل بالکل، دیکھیں عام طور پہ لوگوں نے عمرہ تو ادا کیا ہوا ہوتا ہے پہلے سے، جو جانے والے ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی جانے والے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے تقریباً 1000 گز کے پلاٹ کے گرد آپ نے گھومنا ہے، صفا مروہ میں اور مینا میں، اور دوسری مطلب یہ کہ مناسک جو ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، تو اپنے شوگر کے کنٹرول کو بہتر رکھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، اور حج پر جانے سے پہلے تھوڑی سی واک کرنے کی عادت ڈال لیں تاکہ آپ کو وہاں جا کر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈیورنگ حج جو ہے وہ پانی کا استعمال کرتے رہیں، اپنی غذا اور اپنی دوا دونوں چیزوں کو آپ نے باقاعدگی سے لینا ہے، نہ اس میں کمی کرنی نہ زیادتی کرنی۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن غذا کو بھی ٹائم پر لیں، پانی کا استعمال کرتے رہیں،
اور اپنی ادویات کو بھی ٹائم پر لیں. یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر اپنی دواؤں کو چھوڑ دیں تو اس کی وجہ سے آپ کا شوگر جو بڑھ سکتی ہے. کھانے پینے کے اوقات عموماً فکس نہیں ہو پاتے تو لہٰذا یہ خطرہ رہتا ہے کہ آپ کی شوگر اوپر نیچے ہو سکتی ہے. اچھا، ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ حج کے سفر پہ روانہ ہوں گے تو اس سے پہلے یہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، کیونکہ یہ امیونو کمپرومائز بھی ہوتے ہیں، بہت جلدی ان کو انفیکشنز بھی لگ جاتے ہیں اس طرح، وہ کون سی ایسی ویکسینیشنز ہیں جو ضرور کروائیں؟ دیکھیے وہ 3 ریکمینڈڈ ویکسینیشن ہوتی ہیں وہاں کی. وہ تینوں ریکمینڈڈ ویکسینیشن ضرور کرائیے. عام طور پہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں لیکن ویکسینیشن نہیں کراتے. دیکھیں آپ اتنے مقدس سفر کے لیے جا رہے، ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام ویکسینیشن کا کورس پورا کرے، اس کا سرٹیفکیٹ لے، اور مطلب یہ کہ جو ہے تاکہ وہ اس دوران میں لوگ اتنے سارے ہوتے ہیں کسی انفیکشن کا شکار نہ ہو جائے. یہ بچاؤ کے لیے ہوتی ہیں یہ ویکسینیشن، اور اس میں حاجی کا ہی، ڈائبٹک پیشنٹ کا ہی فائدہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے حج میں تو سفر بہت زیادہ ہے، چلنا ہے یا اس طرح ہے، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہم نے پہلے شو بھی کیا اس کے اوپر ڈائبٹک فوٹ سے ریلیٹڈ، کہ ان کے پیروں میں کیونکہ بغیر طواف کر رہے ہیں تو پیر ننگے ہیں، انہوں نے چپل نہیں پہنی یا کچھ نہیں اس طرح کا نہیں پہنا ہوا موزہ، تو ان کے پیروں کو کتنے خطرات یا وہ اس کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ کو دوران حج پیروں میں چھالے پڑنے، پیروں میں زخم ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس کو آپ اس طرح ایوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ رش میں نہ جائیں، ٹھنڈے ٹائم مناسک کے حج کو ادا کریں، رش اور بھیڑ سے دور رہیں، آپ کا پیر کسی کے پیر کے نیچے نہ آ جائے. اور خاص طور پہ ایئرپورٹ پہ بھی جب آپ سامان لے رہے ہو تو اپنی ٹرالی ذرا دوسروں سے دور رکھیں اور پیچھے والے کی ٹرالی سے ذرا دور رہیں. کیونکہ میرے پیشنٹ کے ساتھ ایسا بھی ہوا، پتہ چلا ٹرالی ان کے پیر پر چڑھ گئی، کوئی پیر پر چڑھ گیا. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈائبٹک سینٹر ہے جو ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے حج کے لیے اسپیشل شوز ڈیزائن کرتا ہے. آپ چاہیں تو وہ شوز بھی لے سکتے ہیں. جہاں ضروری ہے وہاں آپ ننگے پاؤں چلیے، لیکن غیر ضروری جو ہے جگہوں پر آپ ننگے پاؤں نہ چلیں. خاص طور پہ گرم فرش جہاں دیکھیں کہ ہے وہاں سے اس کے بجائے ایسی جگہ سے گزرنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر مطلب گرم فرش نہ ہو، تاکہ آپ کے پیروں کو جو ہے نقصان نہ پہنچے. اور ہر مناسک کے بعد احتیاطاً اپنے پاؤں کے تلووں کو ضرور چیک کر لیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی چھالا یا خراش تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو فوری طور پر وہاں پر طبی مرکز جو ہے ایمرجنسی قائم ہوتے ہیں، وہ حاجیوں کے لیے ہی مطلب ایک بنائے جاتے ہیں. لہٰذا آپ ہیزیٹیٹ نہ کریں، آپ وہاں جائیں. وہ بہت اچھا اسٹینڈرڈائزڈ ٹریٹمنٹ جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اپنے پیروں کی حفاظت آپ نے دوران حج بھی رکھنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. جو افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں جو خود ڈائبٹک پیشنٹ ہے، یا اگر ان کے ساتھ جو ان کے گھر والے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ساتھ ان کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، تو اگر پیشنٹ خود خیال نہیں کر رہا تو گھر والوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر پیروں میں تکلیف ہو گئی یا کوئی زخم ہو گیا تو سارا جو اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں یا اتنا مقدس سفر ہے اس میں مسائل آ سکتے ہیں اور وہ ان مناسک کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پیشنٹس ہیں وہ جانے سے پہلے کون کون سی ادویات ہیں جو ضروری اپنے سامان میں رکھیں؟ دیکھیں شوگر کے مریض عام طور پر شوگر کی دوائیاں، دل کی دوائیاں، کولیسٹرول، خون پتلا کرنے والی دوائیاں تو لازمی رکھیں. اگر انسولین ہے تو انسولین کو آپ لگیج میں نہ رکھیں، اسے آپ ہینڈ کیری میں رکھیں. انسولین کا جیل پیک مل جاتا ہے، اس میں اسے رکھیے. اس کے علاوہ چند ضروری ادویات جیسے بخار کی، جسم میں درد کی، موشن کی، پیٹ میں درد کی، متلی کی، الٹی کی تھوڑی سی دوائیاں اپنے ساتھ رکھ لیں. یہ دوائیاں اسی طرح نہیں رکھنی ہیں بلکہ آپ نے ڈاکٹر سے اس کے پرسکرپشن پر ان دوائیوں کو لکھوانا ہے. اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر اپنے ساتھ بھی رکھیے. اور حاجی کیمپ میں جب دوائیاں جمع کرانی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ کاپی جمع کرانی ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح اگر آپ سمجھیں کہ حاجی کیمپ کے تھرو آپ اپنی میڈیسنز کو نہیں کروائیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کی میڈیسنز کو نہیں جانے دیں گے. جی بالکل. تو حاجی کیمپ کے تھرو وہ سیل ہوتی ہیں اور ان کے تھرو ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، حج کے دوران اگر کوئی جس کو ذیابیطیز ہے تو شوگر گرنے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں شوگر چاہے حج کے دوران گرے یا کبھی بھی گرے، اس کی علامات اس طرح ہوتی ہیں کہ ابتدا میں ہاتھوں پیروں میں لرزہ آتا ہے، بھوک لگنا شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ 75 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہے شوگر تو یہ ہوگا. اب اگر اس سے نیچے آ کر 60 پر آ گئی
تو آپ کو غصہ آنے لگے گا, کنفیوژن ہونے لگے گا, ٹھیک ہے نا, بھوک کی زیادتی تو چل ہی رہی ہے. اگر پھر بھی کنٹرول نہیں کیا تو 45 پر جا کر انکانشیسنیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص ہے جو آپ کے ساتھی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی شوگر گر رہی ہے, تو 70 اور 60 پر تو وہ آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں, لیکن 45 پر آپ انکانشیس ہو جائیں گے پھر تو اسپتال لے جانا بہت ضروری ہے. آپ اپنی شوگر چیک کیجئے. بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہائپو ان اویئرنیس ہوتا ہے, یعنی انہیں شوگر کے گرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا, تو انہیں اپنی شوگر باقاعدگی سے چیک کرنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میری شوگر گر رہی ہے, اس وقت وہ کوئی میٹھی چیز لے لیتا ہے اس کو قابو میں پانے رکھنے کے لیے, تو کوئی بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا. ہائپو سے بچنا بہت ضروری ہے, اور ان اویئرنیس والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ انہیں اتار چڑھاؤ کا پتہ رہے, کیونکہ ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ بیگ کے اندر کیا چیزیں ڈائبٹک پیشنٹس کے ہونی چاہیے کھانے پینے کی, یا اگر ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے تو ان کے پاس خود موجود ہو اپنے بیگ میں. گلوکوز کی ٹیبلٹ ملتی ہیں, ٹھیک ہے, گلوکوز جیل ملتی ہے, ٹافی سب سے بہترین سستا اور اچھا ذریعہ کہ ٹافیاں رکھ لیں. وہاں پر جوس اویلیبل ہوتا ہے, جگہ جگہ اسٹال لگے ہوتے ہیں. اگر کچھ نہیں ہے تو وہ جوس کا ہی جوس لے لیں, اور شوگر کو چیک کریں کہ بھئی آپ کی شوگر بہتر ہوئی ہے یا نہیں 15 سے 20 منٹ میں. پھر اگر نہیں ہوئی تو پھر تھوڑا سا اور میٹھا لے لیں, ٹھیک ہے نا, تھوڑا ریسٹ کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور شوگر کو چیک کرتے رہیں تاکہ آپ احسن طریقے سے اپنے مناسک کو ادا کر سکیں. تو گلوکومیٹر آپ کی بیگ میں ہونا ضروری ہے. جی, گلوکومیٹر بہت ضروری ہے. ٹافیز کا ہونا آپ کے بیگ میں ضروری ہے. اگر آپ خود ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہیں تب بھی آپ اپنے بیگ کے اندر ٹافیز رکھیں کہ کہیں آپ کو ایسا کوئی پیشنٹ دکھ جائے جو جی بالکل ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ اس کو ہیلپ کر سکیں. نائس کہ ساتھ والا بھی اسسٹ کر سکتا ہے. جب ساتھ والے کو پتا ہوگا کہ بھئی اس کو ہائپو ہو رہا ہے, اویئرنیس ہوگی اسے, تو تبھی تو وہ ہیلپ کر سکے گا, ورنہ وہ تو بیچارہ مطلب ہے کہ یہ پروگرام صرف ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے نہیں ہے کہ صرف وہی اس پروگرام کو دیکھیں, باقی لوگ بھی جو حج ادا کرنے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے مکتب یا آپ کے گروپ کے اندر کوئی ایسا ڈائبٹک پیشنٹ ہو جس کی آپ کو آگاہی ہونے کی وجہ سے آپ اس کی مدد کر سکیں. جی, میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے گھر والا اور گروپ میں ہے تو انہیں بتا دیجئے کہ بھائی میں شوگر کا مریض ہوں, میرے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو آپ مجھے جو ہے میری اس طریقے سے کر لیجئے گا, مدد کر دیجئے گا. جی بالکل. اور خاص کر کے اپنا نام وغیرہ اپنے بیگ میں لکھ کے کانٹیکٹ نمبر ضرور رکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, اور پھر وہاں پر وہ ٹیگ بھی دیتے ہیں, وہ ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے. آپ نے مطلب کہ ہینڈ ٹیگ جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, حج کے دوران یا سفر حج میں کیسے پتہ چلا گا پیشنٹ کو کہ اس کی شوگر بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیا سائن اینڈ سمپٹمز آئیں گے؟ دیکھیں, شوگر کم ہونے میں تو ہم نے بتایا تھا کہ بھائی دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی, ہاتھوں پیروں میں لرزہ آئے گا, بھوک بہت لگے گی. لیکن جب شوگر بڑھتی ہے تو شوگر بڑھنے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, ٹھیک ہے, دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کمزوری ہوتی ہے, پسینہ آنے لگتا ہے. یہ علامات خاص طور پر ہوتی ہیں, لیکن بھوک کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ہائپوگلائسیمیا میں ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کا الٹا عمل ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے دوا نہ لی ہو, کھانا زیادہ لے لیا ہو, جوسز یا کھجوریں وہاں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کر لیا ہو, تو یا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی شوگر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ لوگ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف کہ کھانا جو انہیں مہیا ہو وہ انہوں نے وہی خوراک لینی ہے یا غذا لینی ہے. تو ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے آپ تھوڑا سا, اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مکتب والے اگر وہ تندور کی روٹی ڈیلی دیتے ہیں تو اس پیشنٹ کے لیے آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ کیا ان کی غذا کے اندر چیزیں ہونی چاہیے, کتنی روٹی وہ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں اگر باہر کی روٹی انہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, روٹی کا دار و مدار تو آپ کے ویٹ اور کیلوریز ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تندور کی روٹی استعمال کی جا سکتی ہے. ایک روٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب ہے. اس کے ساتھ عام طور پہ ایک دن میں نہیں, ایک ٹائم میں, ایک ٹائم میں ایک روٹی تو کم سے کم ضرور لیں. اور اگر آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو آپ کیا کریں کہ اس روٹی کے 2 ٹکڑے کر لیں, بیچ میں سے چھیل لیں اسے, اور تصور کریں کہ یہ 2 روٹیاں ہیں. عام طور پر سیلڈ وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ ڈیزرٹ جو ہے, میٹھا جو ہے, اس کو استعمال نہ کریں. آپ دال بھی موجود ہوتی ہے, سبزی بھی موجود ہوتی ہے, چکن بھی موجود ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. کھانا آپ اسی طرح لیں گے جیسے ڈائبٹک پیشنٹ لے رہا ہوتا ہے, لیکن ڈیزرٹ اور میٹھی چیزیں اور جوسز کا استعمال جو ہے
وہ نہ کریں. اور کولڈ ڈرنک بھی مطلب دستیاب ہوتی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں, تو آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے. اپنی دواؤں کو باقاعدگی سے استعمال کریں, انہیں چھوڑیں نہ. البتہ اگر ضرورت ہو, شوگر کم ہو رہی ہے تو آپ اسے کم کر دیں, لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اکثر لوگ وہاں پہنچ کے سمجھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی زمین پہ آ گئے ہیں, اب ہمیں دوائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صحیح رہیں گے کیونکہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دوا ٹائم سے لینی ہے. لیکن نیچر چینج نہیں ہوگی. میرے ایک پیشنٹ تھے, آج میں نام تو نہیں لوں گا, حاجی صاحب انہیں کہتے تھے, تو ان کی کال آئی, ڈاکٹر صاحب میری شوگر تو جو ہے نا وہ 600 پہ پہنچی ہوئی ہے. میں نے کہا تو آپ نے کھانے میں کیا لیا تھا؟ کہ لیں بس وہ مکے مدینے کی 1 پاؤ کھجوریں تھیں. تو بھائی اتنی کوانٹٹی میں نہیں لینا. آپ کو اگر کوئی میٹھی چیز پسند ہے تو چکھ لیجئے, ٹھیک ہے, چکھ لیجئے, کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا. لیکن بہت زیادہ مقدار میں اگر کسی چیز کو لیں گے, چاہے وہ حج کے دوران لیں, چاہے وہ مکے مدینے سے لیں یا سکھر کی کھجوریں لیں, ان تمام سے شوگر اتنی ہی بڑھنی ہے کوانٹٹی سے جتنی کہ بڑھنی چاہیے. پاکستان میں جتنی بڑھ رہی ہے اتنی ہی سعودیہ میں بھی بڑھے گی. جی جی بالکل. اچھا, حج کے دوران بہت زیادہ رش ہوتا ہے, جم غفیر ہوتا ہے, تو اس میں یہ کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہے تو یہ انفیکشن سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں بالکل, دیکھیں حج میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور عام طور پہ نزلہ کھانسی یعنی وائرل انفیکشن وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ ایسے لوگ جو زیادہ چھینک رہے کھانس رہے ہیں ان سے دور رہیں. اگر وہ کھانستے ہوئے اپنے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھے تو آپ ہی رکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور فروٹ ضرور لیں کیونکہ فروٹ امیونٹی پیدا کرتے ہیں. فروٹ کا استعمال کریں اور ویکسینیشن آپ نے کرائی ہوئی ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ 4-5 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں. اور نیند کا بھی خیال رکھیں کہ سلیپ پیٹرن صحیح رہے. بالکل, نیند بھی آپ نے پوری کرنی ہے, لیکن ان مناسک حج کے دوران نیند عام طور پر مکمل طور پہ پوری نہیں ہو سکتی, لیکن جتنا موقع ملے آپ کو آپ ریسٹ کیجئے. اور اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نے 6 ڈے رول یاد رکھنے. 6 ڈے رول کیا ہے کہ نیور ایور اسٹاپ یور میڈیسن اور انسولین. آپ نے اپنی انسولین اور دوا کو نہیں روکنا ہے. اگر آپ بیمار ہیں, عام طور پہ ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے بیمار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں, مطلب یہ ہرگز نہیں روکنا. پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور غذا کو باقاعدگی سے لینا ہے, کیونکہ بیماری کی حالت میں ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, کھانا نہیں کھایا جاتا. آپ کھانا بھی کھائیے, آپ پانی بھی لیں, اور اب اگر انسولین لے لیں تو 2-4 یونٹ بڑھا کر لیجئے, کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے شوگر جو ہے بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب انفیکشن ہوتا ہے تو شوگر بہت زیادہ بڑھتی ہے, تو لہٰذا آپ نے اپنی دوائیوں کو نیور ایور اسٹاپ نہیں کرنا ہے. پانی, دوا اور غذا, ان تینوں کو آپ نے باقاعدگی سے جاری رکھنا ہے. اچھا, نیند کا ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا وہ 5 دن تو جو اصل مناسک کے ہیں ان دنوں میں تو نیند ڈسٹرب رہ سکتے ہیں, لیکن آپ پہلے سے وہاں جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو کہ آپ پہلے سے ہی اتنا جاگ رہے ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں یا اس طرح, اور آپ اپنی نیند کا خیال نہیں رکھیں کہ آخر میں جا کے آپ بالکل کولیپس کر جائیں. جی بالکل, اس چیز پہ بڑا دھیان رکھنا ہے. اپنے آرام کو اپنے فوقیت دینی ہے. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, گرمی ہوگی, ہمیشہ ہوتی ہے, اور اس دفعہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو پسینہ بہت زیادہ آئے گا, ڈی ہائیڈریشن کے چانسز زیادہ ہیں. اس سے کیسے یہ ان کو تو زیادہ ان مریضوں کو آپ نے جیسا کہ کہا کہ گرمی, پسینہ, لوگوں کی بڑا ہجوم, اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی جو ہے ہونے کا خطرہ رہتا ہے. پانی کی کمی میں آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے اور پیشاب گاڑھا آتا ہے, اور بعض اوقات پیشاب نہیں آتا, یعنی اتنا زیادہ. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ بوتل رکھیں, تھوڑا تھوڑا پانی کا استعمال کرتے رہیں. اچھا, جب آپ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کو یورین بھی بہت زیادہ نہیں آتا, کیونکہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ٹھیک ہے نا. تو آپ تھوڑے تھوڑے پانی کا استعمال کرتے رہیں باقاعدگی سے, اور سائے دار جگہ پہ چلیں. اگر چھتری کی ضرورت ہے تو چھتری کا استعمال کریں, اور جہاں پہ رش زیادہ ہے اس میں باہر کی سائیڈ پر رہیے, بجائے اندر کی سائیڈ کے باہر کی سائیڈ پر رہیے. میں دیکھا ہے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے ہجوم کے اندر, لوگوں کے کراؤڈ کے اندر, کہ وہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ باہر کی سائیڈ پر رہیے تاکہ آپ کو ہوا بھی لگتی رہے. اور پانی کا اپنی بوٹل رکھیے تاکہ آپ کو خود اندازہ رہے کہ آپ نے دن میں کتنا پانی کنزیوم کیا ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا اسنیکس خاص کر جو پاکستان سے بھی لے جا سکتے ہیں وہ, یا وہاں پہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ ٹافیز وغیرہ تو ہوں, لیکن اس کے علاوہ کیا اسنیکنگ کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں چیزیں جو سیف ہیں؟ دیکھیں, ڈائبٹک پیشنٹ کو جو خاص طور پہ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں, انہیں تو انسولین لگانے کے 2 گھنٹے بعد اسنیک کی ضرورت ہوتی ہے. فرض کریں آپ نے صبح میں انسولین لگائی اور آپ مناسک کی ادائیگی کے لیے نکل گئے, تو اپنے اس میں یہاں کے بجائے آپ وہاں سے جو ہے فروٹ لے لیں, فروٹ اپنے بیگ میں لے لیں. کھانے کے 2 گھنٹے بعد پھل لے لیں, یا اگر بھوک لگتی ہے
ڈائبٹک پیشنٹ کو، تو پھلوں کا استعمال کر لیں، ورنہ یہاں سے مطلب یہ کہ بغیر جو ہے وہ چینی کی ٹکیاں بنا کر لے جائیں آپ، وہ آپ مطلب لے سکتے ہیں ڈیورنگ، مطلب وہ یعنی کہ ایز اے اسنیک کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فروٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ، اور وہاں پہ بڑی آسانی سے اور بڑا اچھا فروٹ ویسے ہی مل جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو یہ جو پیشنٹس ہیں، جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، یہ جا رہے ہیں تو یہ اپنی میڈیکل کٹ کے اندر، جیسے ہم نے کہا کہ انسولین اور میڈیسنز، یہ جو اتنی ساری ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ بھائی الٹی کے لیے اور سر کے درد کے لیے یہ میڈیسنز رکھنا انہیں اپنی میڈیکل کٹ کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اور اسپیشل میڈیسن؟ آپ نے بتایا نا کہ شوگر کی اسٹرپ رکھیں، پریکر رکھیں، اور الکوہل سویب ہوتا ہے یا روئی، اسے رکھیں، اپنی تمام میڈیسن رکھیں، بینڈیج رکھیں، اور جو کہتے ہیں ایمرجنسی کی مطلب ہے کہ اسنیکس وغیرہ، وہ ٹافی وغیرہ ہے، اس کو رکھیں، یہ تمام چیزیں اس میں جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی ایمرجنسی کی سچویشن آتی ہے، مطلب پیشنٹ فیل کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ پیشنٹ کیا کرے؟ دیکھیں، ایسی صورت میں وہ اپنے قریبی جو ہے ساتھی کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے ایمرجنسی کی ضرورت ہے، اور کہیں بھی آپ ہوں گے وہاں پر امیڈیٹلی ایمبولینس آ جاتی ہے اور آپ کو قریبی جو ہے میڈیکل سینٹر میں منتقل کر دیتی ہے۔ جب آپ کی طبیعت صحیح ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہاں ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ ایمرجنسی سینٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان ایمرجنسی سینٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے ساتھ والے کو بتا دیں کہ مجھے ضرورت ہے، اور امیڈیٹلی مطلب یہ چیز آگے کنوے کر دی جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو خود پیشنٹ نہیں ہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کسی مکتب کے کسی گروپ کے اندر ایز اے پارٹیسپینٹ ہوں، تو ان کو آپ کیا وہ دیتے ہیں سجیشن؟ ابھی تک جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں نا، یہ وزارت حج 2026 کی گائیڈ لائن کے مطابق کی ہیں۔ وہاں گائیڈ لائن پہ چلے جائیے تو وہاں پر ایمرجنسی سینٹر کے ایڈریسز اور نمبر موجود ہیں، وہ نمبر اور ایڈریسز آپ سیو کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، موبائل تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے، سیو کر لیں، اور ایمرجنسی کی صورت میں آپ فوری طور پر وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو ہائپو گلائسیمیا، ہائپر گلائسیمیا اور انفیکشنز کی اور پانی کی کمی کی علامات معلوم ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے ساتھی کی مدد کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوران سفر کن کن باتوں کا خیال زیادہ پیشنٹس رکھیں؟ دیکھیں، دوران سفر وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہوں گی کہ آپ نے اپنے پیروں کا خیال رکھنا ہے، اپنی ادویات کا خیال رکھنا ہے، باقاعدگی سے رکھنا ہے، جہاں لوگ بہت زیادہ ہوں اس میں باہر کے سائڈ پہ رہیے، پیروں کے نیچے آنے سے اور چوٹ لگنے سے بچانا ہے، پانی کا استعمال تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے رہنا ہے، اپنی غذا کو باقاعدگی سے جاری رکھنا ہے، اپنی دوا اور انسولین کو باقاعدگی سے لینا ہے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شوگر تھوڑی سی کم آ رہی تو دوا میں کمی کر لیں، یا انسولین کے 2-4 یونٹ کم کر لیں، اگر مطلب شوگر بڑھ رہی ہے تو 2-4 یونٹ میں اضافہ کر لیں۔ کھانا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹائم پر لیں، اور پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ میلز کم سے کم 3 میل تو بہت ضروری ہوتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے 3 میل بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن انسولین والوں کے لیے 3 میل اور 3 اسنیک ہم کہتے ہیں، یعنی 6 دفعہ انہوں نے کھانا ہے۔ جی ہاں، بالکل تھوڑا تھوڑا لیں تاکہ ان کی شوگر جو ہے وہ نارمل رہے۔ اچھا، پیشاب کا انفیکشن بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایسے واش رومز یوز کیے جاتے ہیں جو ملٹیپل لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے پیشنٹس کو؟ دیکھیں، پیشاب کے انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب طہارت جو ہے، پانی جو ہے ہمارا ویٹ ہائیجین ہے، ویٹ ہائیجین میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پانی بہاتے اور ہم فارغ ہو جاتے ہیں یورین پاس کرنے کے بعد، تو بہتر ہوگا کہ اگر ٹیشو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے ساتھ کوئی رومال ہو تو اس سے مطلب یہ کہ جو ہے وہ جگہ کو صاف کر کے، ٹیشو سے صاف کر کے ڈرائی کرنے کے بعد اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، ملٹیپل پلیسز پر ملٹیپل لوگ جا رہے ہوں گے تو انفیکشن ہونے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ یورین پاس آؤٹ ہوتا رہے اور انفیکشن نہ ہو۔ تو یہ بہت ضروری احتیاط ہے۔ لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ امیڈیٹلی پیشاب کی انفیکشن کی دوائیاں کسی ایمرجنسی مرکز میں جا کر لے لیں۔ اس میں کیا ہوگا، پیشاب بار بار آئے گا، پیشاب میں جلن ہوگی، پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوگی، پیشاب رک رک کر آئے گا۔ اگر یہ علامتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو
پیشاب کا انفیکشن ہو رہا ہے، آپ کو فوری طور پہ اس کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پیشاب کا انفیکشن سم ٹائم بہت خطرناک ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کے مناسک حج کی ادائیگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ سارے ٹریٹمنٹس فری آف کاسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے فوراً سے پہلے وہاں پہ جا کے وہاں کے ہیلتھ سینٹر کے اندر اپنے آپ کو دکھانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ کیا ذیابیطیز کے مریضوں کو پیغام دیں گے کہ وہ اس مقدس سفر کو محفوظ اور خوشگوار بنا سکیں؟ دیکھیں، ڈائبٹک پیشنٹ کو بالکل گھبرانا نہیں ہے، اپنی شوگر کو کنٹرول کرتے ہوئے چلیے، اپنی ادویات کو باقاعدگی سے جاری رکھیں، ایمرجنسی یا کسی ہائپوگلائسیمیا یا ڈی ہائیڈریشن کے علامات کو ظاہر ہوتے ہی فوراً ایمرجنسی سینٹر یا اپنے ساتھی سے رابطہ کیجیے۔ پانی کا استعمال کثرت سے کرتے رہیں، اپنے پیروں کی حفاظت کریں، اور انفیکشن سے بچنے کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو حج کے دوران کوئی پریشانی یا دقت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے آڈینس کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے ہم نے جانا کہ ذیابیطیز کے مریض بھی حج بخوبی ادا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت کا خیال رکھ کر ہی عبادت کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ذیابیطیز کا مریض حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ معلومات اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ اب صرف صحت کی بات ہوگی ہر گھر میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔